الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، ابھی آپ کے سامنے جو مختلف قرأتیں پڑھی گئیں اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو بہتر صوت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھا گیا، یہ خود قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں لوگ سمجھتے ہیں، ان کی تو حال یہ ہے کہ ان کی زبان تک محفوظ نہیں، الفاظ کا محفوظ رہیں گے، وہ زبان بھی محفوظ نہیں جس زبان میں وہ کتابیں اتری تھیں، اور پھر جس تیزی سے عمل جراحی ان کتابوں پر ہوا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو آسمانی کتابیں کہنا ہی اب مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تورات ہو یا انجیل ہو، یقیناً آسمانی کتابیں ہیں اور اجمالی طور پر اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس وقت جو وہ کتابیں موجود ہیں بالکل ایسی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں کہ ان کو اس آسمانی کتابیں کہنا مشکل ہے۔ اور بھی جو مختلف مذاہب ہیں، جیسے یہاں ہندو مذہب ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ ہماری کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، اور ممکن ہے کہ جس طرح اللہ کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ ہر قوم میں انبیاء آئے ہیں، کتابیں اتری ہیں، تو کیا بعید ہے کہ یہاں بھی انبیاء آئے ہوں، اور یہ کتابیں جو مذہبی کتابیں سمجھی جاتی ہیں جن میں خاص طور سے ہندوؤں کے وید ہیں، ہو سکتا ہے کچھ وہ آسمانی کتابیں رہی ہوں، لیکن چونکہ قرآن مجید نے نہیں کہا تو ہم بھی نہیں مانتے۔ ہاں، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم بہت زیادہ انکار بھی نہیں کرتے، اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ 1400-1500 سال ہو گئے، اس کا صرف یہی نہیں زبان تو محفوظ ہے ہی، بلکہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کی وجہ سے عربی زبان محفوظ ہے، ورنہ زبانیں تو 100 سال میں بدل جاتی ہیں، ان کے لہجے بدل جاتے ہیں، بہت سی تعبیرات بدل جاتی ہیں، لیکن عربی کی خصوصیت ہے تو یہ قرآن مجید کی برکت اور اس کا اعجاز ہے کلام الہی کا کہ زبان آج تک عربی کی محفوظ ہے۔ اور یہ مستشرقین کی سازشیں رہی ہیں کہ وہ جو علاقائی زبانیں ہیں جن کو عامیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کو بہت فروغ دینے کی کوشش کی، مصر کی زبان الگ ہو جائے، شام کی زبان الگ ہو جائے، حجاز کی زبان الگ ہو جائے، لیکن یہ چیز چلی نہیں، اور اس لیے نہیں چلی کہ قرآن مجید کی اساس موجود تھی۔ اور پھر زبان کے خیر یہ تو کم درجے کی چیز ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ اور ایک لفظ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے وہ اترا تھا، اور آگے کی بات یہ ہے کہ اس کے مختلف لہجے محفوظ ہیں۔ جو قرآن مجید مختلف قرأتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ نے اس کو اتارا تھا اسی کے مطابق مختلف قبیلوں کے ان کی جو لغات تھیں تاکہ اس کا پڑھنا آسان ہو، تو الحمدللہ آج بھی وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب سے جوڑا ہے جو قیامت تک رہے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ قرآن مجید کی ہر چیز سے متعلق، اس کی زبان رہے گی، اور جو اس سے وابستگی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور یہ سیرت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تشریح ہے، حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے۔ جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ، حدیث سے اور ان چیزوں سے جو اس سے متعلق ہیں مربوط رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ اس وقت دنیا میں اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ظاہر ہے غیر مخلوق ہے، اور اللہ کا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، رہے گی۔ تو اللہ نے ہمیں ایسی چیز سے جوڑا ہے گویا کہ غیر فانی ہے، اللہ کی صفت ہے وہ، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے۔ جتنی بھی تلاوت کی جائے، یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو جلاء القلوب کہا جاتا ہے،
دل میں زنگ لگ جائے، اس زنگ کو صاف کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت وہ ہے جس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس پر آدمی عمل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اور پھر اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشش کرے۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بنیادی طور پر 7-8 حقوق بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ آدمی اس پر ایمان لائے، دوسرا یہ کہ اس کی عظمت ہو کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، تیسرا یہ کہ اس کی تلاوت ہو، چوتھا یہ کہ اس کو یاد کیا جائے، جتنا بھی آدمی یاد کر سکے۔ ہر ایک بلازم ہے کہ جو نماز میں پڑھا جانے والا قرآن ہے وہ سب یاد کریں، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ ہوں جو قرآن مجید کو حفظ کریں، اور پھر اس کے ساتھ اس کا حق ہے کہ اس کا فہم پیدا کیا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد چھٹا حق یہ ہے کہ اس پر عمل ہو جس کے لیے قرآن مجید اترا، اور اس کو ہدی للناس کہا گیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم داعی ہوں، یہ خیر امت ہے جس کو امت دعوت کہا گیا، کہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید سے اشتغال کیا، یہ معمولی بات نہیں، افضل ترین چیز ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ شہادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہ اسی حد تک نہ رہے یہ، بلکہ قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہمارے دماغوں میں اتر جائے، اس کی روشنی سے ہمارا دل روشن ہو جائے، اور ہم ساری دنیا میں روشنی کو عام کرنے والے، اس کو تقسیم کرنے والے ہوں۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ آپ میں بہت سے ماشاءاللہ عالم بھی ہوں گے، اور بہت سے ہیں جب فارغ ہو جائیں گے تکمیل کے بھی ہو سکتا ہے ہوں، ان پر خاص طور سے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بڑی امانت کے ساتھ یہاں رکھا، اور اس امانت کے ساتھ انشاءاللہ وہ اپنے اپنے وطن کو جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، تو انشاءاللہ امانت کی پوری قدر ہوگی۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سے امت کو وابستہ کریں، قرآن مجید کے پیغام سے امت کو وابستہ کریں۔ اور ایک زمانے کا جو فتنہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن الگ اور حدیث الگ، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن اور حدیث کو ہم الگ نہیں کر سکتے، یہ دونوں توأم ہیں، اور دونوں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیزیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ اللہ نے اتارے، حدیث کو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا، اس کے معنی اتارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔ دونوں پر یقین ضروری۔ اور قرآن مجید اگر آدمی مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، تو قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید جا بجا یہ بات کہتا ہے، فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، نبی کی بات مانو گے تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس طرح کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس بات صاف ہو جاتی ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ زمانے کا فتنہ ہے، اور اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو اس کے داعی ہیں، منکر حدیث ہیں۔ وہ چاہے زبان سے اپنے آپ کو منکر حدیث نہ کہیں، لیکن حقیقت میں منکر حدیث ہیں، اور میں ان کو منکر قرآن کہتا ہوں۔ جو منکر حدیث ہے وہ منکر قرآن ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث کی بات تمہیں ماننی ہے، نبی کی بات ماننی ہے، ہدایت اسی میں ملے گی۔ یہ زمانے میں ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں، نام لینا میرا خیال مناسب بھی نہیں، اور 7 سمندر پار سے بہت سے لوگ اس طرح کی گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں، اور ان کے پاس زبان کا چٹخارا ہے، اور ایسی اس میں روانی بعض مرتبہ نظر آتی ہے کہ اس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ تیز شاندار سڑک ہے، اس پہ آپ کی گاڑی دوڑ رہی ہے، لیکن آپ کی منزل کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی منزل کو نہیں جانتے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ کو مڑنا ہے، آپ کو ناہموار راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو آپ کو منزل چاہیے، آپ کو راستہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کو منزل دیکھنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن منزل ناپید ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے اگر آدمی پڑ جائے اور متاثر ہو کر ان کے پیچھے چلنے لگے تو گمراہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اس زمانے کے فتنے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، راستے ناہموار ہیں تو آپ ہموار کیجئے، آپ اپنے اندر زبان کی طاقت پیدا کیجئے، زبان کی روانی پیدا کیجئے، مختلف زبانوں میں مہارت پیدا کیجئے، تاکہ آپ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اور جو ہمارا بنیادی مقصد ہے ان مدارس کا، ایک طرف تفقہ فی الدین ہو، اور ایک طرف دوسری طرف انذار قوم ہو۔ آدمی قوم کی زبان نہیں جانتا، انذار کا عمل کیسے کرے گا؟ یہ باتیں ہیں جن کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے۔ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید سے
اشتغال کیا ہے، باعث خیر و برکت ہے، ہم اس میں مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس امانت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور آپ اس امانت کو امت تک منتقل کریں گے جو آپ کی ذمہ داری بحیثیت علماء کے رکھی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، علماء کو، انبیاء کا گویا کہ وارث اس طرح سے قرار دیا کہ علماء اور امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تک بعض روایتوں میں آتا ہے، اس کی صنعت کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن بات صحیح ہے، جو کام نبیوں کا تھا اب وہ کام علماء کا ہے کہ وہ دین کی تشریح کریں، وہ دین کو منتقل کریں، وہ دعوت کا کام کریں، لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں، اور یہ آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان مدارس میں، اس کا یہی بنیادی مقصد ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے کچھ وقت ضائع بھی کیا ہو تو کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ آج اگر آپ نے نیت کر لی اور جو وقت باقی ہے اس کو بہت بھرپور طریقے پر آپ نے کارآمد بنانے میں لگایا اور پھر آپ یہاں سے کچھ بند کر گئے تو انشاءاللہ آپ کی ذات سے امت کو فائدہ ہوگا اور آپ کی حیثیت ایک چراغ کی ہوگی کہ روشنی اس سے پھیلے گی۔ لیکن ظاہر ہے چراغ روشنی بکھیرتا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے، تیل بھی جلتا ہے، بتی بھی جلتی ہے، تب کہیں جا کر روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ قربانی وہ آپ کو بھی دینی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ پھر آپ کی حیثیت چراغ کی ہوگی اور دنیا آپ سے فائدہ اٹھائے گی اور روشنی حاصل کرے گی۔ آج دنیا کا انتظار ہے ایسے افراد کا جو روشنی پھیلانے والے لوگ ہوں، جو صحیح انسانیت کا، اسلام کا بنیادی راستہ بتانے والے لوگ ہوں، عقیدے کی صحت، اعمال کے اندر قوت و مواظبت، اخلاق کی بلندی اور معاشرے کو بہتر راستے پر لانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ایک امانت ہے۔ آپ جائیں تو اس امانت کے ساتھ جائیں اور یہ سمجھ کر جائیں کہ ایک بڑا کام آپ کے سامنے ہے، ہمیں قربانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو محاذ کو سنبھالنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ان کا لہجہ بھی اور ماشاءاللہ آواز بھی بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ اللهم إن قلوبنا وجوارحنا ونواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميته به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تغفر لنا خطايانا، وأن تكشف عنا من البلاء والمحن والفتن یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام۔ یا اللہ اس تقریب کو بابرکت فرما، یا اللہ قرآن مجید کے نور سے، اس کی روشنی سے ہمارے قلب و دماغ کو روشن اور منور فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا داعی بنا، قرآن کا حامل بنا، یا اللہ اس پیغام قرآن کو عالم میں پھیلانے کا ہمیں ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ذریعے سے دنیا کی تاریکیاں دور ہوں، یا اللہ ہمیں ایسی روشنی عطا فرما جس سے عالم میں روشنی پھیلے اور تاریکیاں دور ہوں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ اس میں لگے رہے، انہوں نے محنت کی، اس میں ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما اور اس سلسلے کو یا اللہ تو قیامت تک جاری رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا